فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر وہ مجبوری میں طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن شریعت یہاں بھی تاکید کرتی ہے ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، شرط یہ ہے یہ دوبارہ جو رجوع ہوگا وہ صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوگا، اس گمان اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم کریں گے. اور یاد رکھو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ سب اللہ کے حدود ہیں. نکاح و طلاق یہ سب اللہ کے حدود ہیں، اس میں تمہاری اپنی خواہشات مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، يُبَيِّنُهَا، اللہ ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، واقعتاً قربان جائیے اللہ کے اس بیان پر. اللہ نے طلاق کے مسائل کو، نکاح کے مسائل کو کتنی کھول کھول کر بیان کیا ہے. یبینھا، نماز کے ایسے مسائل بیان نہیں کیے گئے جس طرح طلاق کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. تو یبینھا، وہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. یہاں اس آیت کریمہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو اب طلاق دینے کے بعد بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی تو شریعت میں تم مجرم سمجھے جاؤ گے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو، اور اس طلاق سے مراد طلاق رجعی ان کو دے دی ہو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ عدت مدت سے قریب ہو جائیں، یا بلغنا قاربنا کے معنی میں ہے. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس عدت گزرنے والی ان کی ہو، ابھی عدت گزری نہ ہو. تو آپ کو دو اختیار ہیں. ایک اختیار تو یہ ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم ان کو روک لو معروف طریقے سے. او سَرِّحُوهُنَّ، یا یہ کہ ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، بِمَعْرُوف، معروف طریقے سے. دونوں باتیں، یہی دو طریقے ہیں. آپ مقاربت کریے یا پھر مفارقت کی شکل اختیار کیجیے. اگر مقاربت آپ کرتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو معروف کی تشریح اس سے قبل ہو چکی ہے کہ قواعد کا، شریعت کے اصول کا، قوانین کا پاس و لحاظ رکھا جائے. یہ جو واپسی ہوگی خانہ آبادی کے لیے ہونا چاہیے، خانہ بربادی کے لیے نہ ہو. آپ جو واپسی کر رہے ہیں یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے ہونا چاہیے، حقوق کو پامال کرنے کے لیے نہ ہو. اسی طرح سے فرمایا او سرحوہن معروف، اور اگر آپ ان کو چھوڑیں، ان سے مقاربت نہ کریں، مفارقت کو آپ ترجیح دے رہے ہیں حالات کی بنیاد پر، تو یہ بھی معروف طریقے سے ہونا چاہیے. اور اس کی وضاحت اس سے قبل آیت میں آ چکی ہے کہ جس وقت آپ ان کو رخصت کر رہے ہو بہتر طریقے سے آپ رخصت کریں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جس کو قرآن مجید نے اجمالی طور سے کہا. طلاق کا وقت آپ ان کو ہدیہ دے کر بھیجیں. شریعت در حقیقت یوں آپ کو بتلانا چاہتی ہے کہ طلاق تو آپ کی نا اتفاقی کا خاتمہ ہے. طلاق سے ایک نئی نا اتفاقی کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. ہاں، آپ کی زندگی میں جو نا اتفاقی رہی، نا چاقی رہی، اور اب آپ دونوں کا نبھا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، تو اب اس بندھن کو خوشی کے ساتھ، سہولت اور رضامندی کے ساتھ جو ختم کیا جائے وہ اس کو طلاق کا عنوان دیا گیا ہے. تو وہ جو خاتمہ ہونا چاہیے وہ اچھے انداز میں ہونا چاہیے. تو شریعت کی نگاہ میں گویا کہ نا اتفاقی کا خاتمہ ہے طلاق. چہ جائے کہ آج ہماری جاہلی زندگی میں طلاق کے نام سے ایک نئی جنگ، ایک نئی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر
جاہلیت کے انداز میں مقدمہ بازی جو چلتی ہے اس سے زندگی پر چھٹکارا نہیں ملتا ہے. تو شریعت تو طلاق کو آپ کی نا اتفاقی خاتمہ قرار دیتی ہے، لیکن ہماری جہالت اس طلاق کو ایک نئی لڑائی کے روپ میں سامنے لے کر آتی ہے. قرآن نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے، او سرحوہن بمعروف ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور تم ان کو نہ روکنا ستانے کے لیے تاکہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو، تاکہ تم ان پر ظلم کرو. یہاں گویا کہ اس سے قبل جو آیت تھی اس میں تصریح باحسان کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ ان کا چھٹکارا بہت اچھے انداز میں ہونا چاہیے. یہاں امساک کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جب تم ان کو روک لو تو اب دور جاہلیت کی طریقے سے نہیں. دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بیوی سے رجوع کر لیا کرتے تھے اور رجوع کرنے کے بعد اس کو ستایا کرتے تھے، اور ستانا کیا ہوتا تھا بلکہ اس کو گھر میں معلقہ بنا کر رکھتے تھے. نہ وہ ایک آزاد خاتون کی طرح سے زندگی گزار سکتی تھی، نہ وہ مطلقہ رہ سکتی تھی، بس وہ معلقہ ہوا کرتی تھی. شریعت نے اسی گندی روش کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم ان کو ستانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکنا. آج جن لوگوں کے یہاں طلاق کے قوانین بہت مشکل ہیں اور طلاق کے دروازے جن کے یہاں بند ہیں، وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ بیویوں کو روکے رکھتے ہیں، لیکن ان کو روکتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں. ہمارے برادران وطن کے یہاں اگر دیکھا جائے تو یوں طلاق کی تعداد کم و زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن معلقہ خواتین کی تعداد بے شمار. ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے. قرآن مجید اسی سے منع کرتا ہے کہ اگر ان سے رجوع بھی کیا جائے تو وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، اللہ کے قوانین کو نظر انداز کرے گا، اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وہ اپنے پیر پر خود کلاڑی مار رہا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور ڈٹ کر قرآن مجید نے متوجہ کیا اللہ کی آیات کو لہو لعب نہ بناؤ، اللہ کی آیات کو کھلواڑ نہ کرو. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ہزواً محزواً کے معنی میں، یعنی شریعت کے الفاظ ہی سے شریعت کی روح کو پامال نہ کیا جائے. طلاق کو اور نکاح کو کھلواڑ نہ بنایا جائے. اور بہت سے لوگ یہ سب نالائکیاں کرتے ہیں. آئے دن معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیتے رہتے ہیں، طلاق سے ڈراتے رہتے ہیں. میں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، گھر میں بٹھا دوں گا. الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. تو اس طریقے سے بیویوں سے یہ الفاظ بولنا، یہ شریعت کے کھلی اڑانا ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، حلالے کی گراؤنی شکل نکالنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب اللہ کی شریعت کا استہزاء و مذاق ہے. قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ یہ سب نہ کرنا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس طرح کا نکاح، اس طرح کا طلاق، یہ سب شریعت کے اندر کا مذاق ہے. اور اللہ کی شریعت کا مذاق نہ کرو. یہ شریعت مذاق کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ شریعت تو اللہ کی تمہیں ایک عظیم نعمت کی شکل میں دی گئی ہے. اور اللہ کی شریعت کو زحمت نہ سمجھو، یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے. اسی کو آگے یاد دلایا گیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے انعامات کو جو تم پر ہے. اللہ کے انعامات کتنے ہیں، کتنی پاکیزہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی. اور خاص طور سے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، یہ وہاں جائے گی، یہ جو عطف ہو رہا ہے یہ تخصیص کا. خاص طور سے جو کچھ اللہ نے تم پر اتارا کتاب کو اور حکمت کو یعنی سنت کو، یعظکم بہ، وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتا ہے. یعنی اللہ کے اس انعام کو یاد کرو، ان کو یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتنا احسان فرمایا. یہ نکاح، طلاق اور زندگی کے تمام مسائل بتلا کر، کتاب کے ذریعے سے اس زندگی کی ظلمت میں ہدایت دے کر، روشنی دے کر اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے.
تو اس کو یاد دلایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے سمجھو کہ شریعت تمہارے لیے زحمت ہے بلکہ شریعت تمہارے لیے رحمت ہے، وہ نعمت ہے۔ شریعت کی قید و بند سے آزاد ہونے میں خوشی محسوس نہ کرو، بلکہ شریعت تو تمہیں جاہلیت کے قید و بند سے چھٹکارے کے لیے اور آزادی کے لیے آئی ہے۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے احکام کی پوری بجاوری کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس بات کو یاد رکھو بے شک اللہ کو ہر چیز کا پورا علم ہے۔ یہ زندگی کے اندر جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ کوئی جانے یا نہ جانے، آپ کسی مفتی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ غلط مسئلہ معلوم کر بتلا کر غلط فتویٰ لے سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر لوگوں کو جھانسا دے کر شریعت کے الفاظ کو استعمال کر کر شریعت کے اوپر چلنے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ حقیقت کو جانتا ہے۔ آپ نے کتنی طلاق دی ہے، کس نیت سے طلاق دی ہے، کون سی طلاق دی ہے، کس نیت سے آپ نے نکاح کیا ہے، یہ سب حقائق کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن وہ جاننے والی ذات جانتی ہے جس کے سامنے تمہارا محاسبہ ہوگا اور وہاں تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس بات کو یاد رکھو، اور جو انسان اس بات کو یاد رکھے گا یقیناً شریعت پر چلنا اس کا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت ان تمام احکام شریعت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان